بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا۔ واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق ست تکریم قرآ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل کرم سے ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی، روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کو عظمت قرآن کانفرنس کا عنوان دیا گیا ہے، اور جس کا اہتمام علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت بھائی قاری عبدالرؤف صاحب کو، ان کے دیگر جو معاونین ہیں بھائی عمران صاحب سمیت، ان کو بھائی فیصل حیدری صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں کوئی بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا،
انشاءاللہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھ سے پہلے آپ نے الحمدللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر سید فخر عالم شاہ الحسنی والحسینی کو سماعت فرمایا، اور کافی سارے دیگر علماء کرام بھی آپ سے مخاطب ہوئے، شعراء حضرات نے اپنا اپنا کلام پیش کیا۔ سامعین محترم، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور اس فقیر کو اس قابل سمجھا ہے کہ ہم قرآن کی بات کریں، رسول کی بات کریں، حدیث کی بات کریں۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس پورے علاقہ میں سے آپ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق سمجھا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی بات سنیں۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا دیا۔ سامعین محترم، قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور جب حضور نے لکھوا دیا تو یہ پھر کتاب بھی ہے۔ بین الدفتین 30 پاروں کی صورت میں یہ جو قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے بھیجا، حضور لے کے آئے، جبریل لے کے آئے، حضور کے سینے پہ اتارا گیا۔ اللہ نے قرآن اتار کے پھر اعلان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ ضامن بن رہا ہے، اللہ عہد دے رہا ہے کہ میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا، تو یہ عقیدہ بھی ایمانیات میں سے ہے کہ زمین بدلے، نظام بدلیں، حکومتیں بدلیں، تخت بدلیں، لوگوں کے باپ بدلیں، ان کی نسلیں بدلیں، ان کے خون بدلیں، ایمان یہی ہے کہ نہ قرآن آج تک بدلا ہے، نہ قیامت کی صبح تک بدل سکتا ہے۔ قرآن محفوظ کتاب ہے، یہ بدلنے کے لیے آئے ہی نہیں۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے توسط سے، انڈیا کا ایک بدبخت آدمی تھا، وہ کہہ رہا تھا ہم نے قرآن میں سے اتنی آیتیں نکال دی، باقی قرآن جو ہے اصلی قرآن یہ ہے، یہ آیتیں اس دور میں نعوذ باللہ صحابہ کرام نے جو ہے اپنی من مرضی سے شامل کر دی تھی۔ اس کی اس بات پر جہاں افسوس ہو رہا تھا، وہیں پر کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ بدبخت ہندو بن گیا۔ پھر اس نے علل اعلان ہندو مذہب قبول کیا۔ پہلے وہ ایک نام نہاد سیکٹ سے تعلق رکھتا تھا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کا یہ پردہ بھی اس پر نہ رہنے دیا، اور چند ہی دنوں کے بعد اس نے ماتھے پہ تلک لگایا ہوا تھا اور ہندو مذہب قبول کرنے کا اعلان کر رہا تھا۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو قرآن کو بدلنے کی بات کرے گا، ہم اس کی شناخت، اس کی ساکھ، اس کا حلیہ سب کچھ بدل کے رکھ دیں گے۔ سامعین محترم، یہ قرآن تو محفوظ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچوں کے سینے اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لائق سمجھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس رب کا کرم ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید فخر عالم شاہ صاحب رحمت دامت برکاتہم فرما رہے تھے نا کہ کام تو سادات کا تھا، پھر سادات نے قرآن کو چھوڑا، کوئی گھوڑوں کا شوقین ہوا، کوئی کتوں کا شوقین ہوا، کوئی بٹیروں کا، کوئی ککڑوں کا۔ رب نے کہا پھر کیا ہوا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تم نہیں کرتے تو نہ کرو، ہم یہ کام غریبوں سے لیں گے، غریبوں کے بیٹوں سے لیں گے، غریب قوموں کے لوگوں سے لیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی غریب طبقے میں سے جب لوگ اٹھے تو اللہ رب العزت نے آج قرآن کی خوشبو غریبوں کے سینوں میں رکھ دیا۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بے نیاز ہے،
اور وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کا خلیل آگ کے الاؤ میں ہے اور اللہ بے نیاز بیٹھا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اپنے فیصلے ہیں، اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کے اپنے حکم ہے. مجھے قرآن کے لائق سمجھا، یہ اس کا احسان ہے. وہ میرے ہاتھوں میں کتے پکڑا دیتا، میں اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ وہ مجھے جانوروں کی خدمت میں لگا دیتا، میں کیا کر سکتا تھا؟ یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. اس نے میرے ہاتھوں میں قرآن تھما دیا. وہ قرآن جو پہاڑوں پہ پیش کیا گیا، پہاڑ نہیں قبول کرتے، زمینیں مکر گئی، آسمان مکر گیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے اس قرآن کو آسمانوں پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. سب مکر گئے. وہ قرآن جسے آسمان نہیں برداشت کر سکتا، آپ کا 7 سال کا بچہ اس قرآن کو سینے میں لیے پھر رہا ہے. یہ اس کا کرم ہے. یہ قرآن، بعض مفسرین نے لکھا ہے یہی قرآن کل حوض کوثر بن جائے گا. حوض کوثر کوئی نئی چیز نہیں. الکوثر کا ایک معنی قرآن بھی کیا مفسرین نے، ویسے تو 36 معنی کیے ہیں. یہی قرآن کل حوض کوثر بن جائے گا. جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، تم سبحان اللہ پڑھو گے، بوٹے لگتے جائیں گے، درخت لگتے جائیں گے، اس کی رونق تم نے خود پیدا کرنی ہے. یہ حوض کوثر بھی نئی چیز نہیں، یہی قرآن کل حوض کوثر بنے گا. جو بندہ دنیا میں قرآن کو جتنا ٹائم دے رہا ہے، اسے اتنا ٹائم حوض کوثر پہ ملے گا. اور جو بندہ دنیا میں قرآن کو ٹائم نہیں دے رہا، اسے قیامت والے دن حوض کوثر پہ ٹائم نہیں دیا جائے گا، اس کا منہ حوض کوثر سے پھیر دیا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو قرآن سے منہ پھیرے گا، ہم اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دیں گے. بھلے اس کے پاس کروڑوں روپے ہوں، لیکن وہ ان سے نفع نہیں اٹھا سکتا. فیکٹریوں کا مالک ہے، جب بھی فیکٹری میں جاتا ہے سلوٹ 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 کی آوازیں. گھر میں آتا ہے ٹکے کی عزت نہیں، نہ بیوی عزت کرتی ہے، نہ بیٹیاں عزت کرتی ہیں، نہ بیٹے عزت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کو چھوڑا، رب نے اس کو چھوڑ دیا. رب قرآن میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے. قرآن وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے اندر دیکھو، دھڑکتا ہوا دل دیکھو، آنکھ دیکھو، آنکھ کی ساخت دیکھو، دماغ دیکھو، اپنے اندر کا نظام دیکھو. ہاتھ کیسے بنے، چہرہ کیسے بنا، پاؤں کیسے بنے، تم کھڑے کیسے ہو گئے. اللہ قرآن میں بار بار تمہیں یہ بتا رہا ہے. کیوں؟ کہ تم اپنے آپ میں غور کرو، زمین پہ غور کرو. کائنات کا رب کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، کائنات کا مشاہدہ کرو. کائنات کا رب قرآن میں تمہیں کہہ رہا ہے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کائنات کا رب اس قرآن میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. فیس بک کے لیے ٹائم ہے، ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے، یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے، سیاست کے لیے ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں تو رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں. ہم نے سمجھا کہ قرآن صرف تویزوں کی کتاب ہے، اس سے تویز نکالے جائیں اور دیتے جائیں بس. اللہ کے ولیوں، اور تمہیں گھر میں پڑا پورا قرآن شفا نہیں دے رہا تو ایک ورقہ کیسے دے گا؟ اس قرآن کو پڑھو تو صحیح. جب رب کہہ رہے کہ اس میں شفا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ جب اللہ کہہ رہے کہ اس میں شفا ہے تو ہم نے اس میں سے شفا تلاش کب کی ہے؟ اس میں روحانی، جسمانی، ایمانی، ہر اعتبار سے شفا ہی شفا ہے قرآن کے اندر. جو بندہ قرآن کے اندر توجہ دے تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب سے مایوس نہ ہونا.
بے شک تمہارے گناہوں نے آسمان کالا کر دیا، زمین کالی کر دی، تمہارا نام اعمال کالا کر دیا۔ پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ کہ رب تمہارا وہ رب ہے کہ جو ایک کنجری کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ رب تمہارا رب وہ ہے جو 100 بندے کے قاتل کو صرف توبہ کے ارادہ کرنے پہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ رب تمہارا وہ رب ہے جو یا حنان یا منان کہنے والے، آگ کے الاؤ میں سوکھ جانے والے اس پتھر نما انسان کو بھی بخشنے پہ قادر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تم گناہگار ہو، خطاکار ہو، سیاہکار ہو، سیاہ بخت ہو، کچھ بھی ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب سے مایوس نہ ہونا کہ اس کی جنت بھی بڑی ہے، ظرف بھی بڑا ہے، بخشش بھی بڑی ہے، مغفرت بھی بڑی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے اور کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ تو قرآن میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، تم نہیں ٹائم دے رہے، اور آج تم ٹائم نہیں دے رہے، کل اللہ تمہیں ٹائم نہیں دے گا۔ اللہ پاک فرمایا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، قیامت والے دن جب تم ایڑیاں اٹھا اٹھا کر رب کی طرف دیکھ رہے ہوگے نا، چیخو گے کہ ہماری آواز سن کے اللہ ہماری طرف دیکھے، اللہ پاک بے نیازی سے فرمائیں گے الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن ہم نے تمہیں اسی طرح بھلا دیا جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا تھا۔ قرآن کہہ رہے ہیں بھول گئے ہم تمہیں، مرو کھپو کچھ کرو، ہم نے تمہیں اسی طرح بھلا دیا جس طرح تم نے ہمیں بھلا دیا تھا۔ اللہ کے بندو یہ قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میں بھی پڑھ رہا تھا ترمذی شریف کی روایت، کہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حال مرتحل۔ یا رسول اللہ حال مرتحل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یا وہ بندہ جو دین کے لیے مسلسل سفر میں رہے، جو مسلسل سفر میں صبح سے لے کے شام تک سفر میں، وجہ کیا ہے؟ دین کیسے غالب آئے، دین کیسے پھیلے، قرآن کیسے پھیلے، ایمان کیسے پھیلے، جب اس سوچ میں جو پھر رہا ہے یہ اللہ کا بہت قریبی ہے۔ یا رسول اللہ اور کوئی صورت؟ فرمایا یا پھر وہ بندہ جو صبح شام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت قریبی ہے، یہ بھی اللہ کے بہت قریب ہے۔ سامعین محترم، بادشاہوں کے خط پڑھنے والے بھی بادشاہ ہوا کرتے ہیں، اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ جو اس کلام کو سینے سے لگائے گا، اللہ رب العزت اس کی پہچان قرآن کی نسبت سے کروائیں گے، اس کی قوم کی نسبت سے نہیں کروائیں گے، اس کی قوم کی نسبت۔ دنیا کے سارے عہدے، سانس نکلی عہدہ ختم۔ آج کوئی ایم این نے مر جائے، کوئی نہیں کہے گا ایم این نے پڑھا، کہیں گے میت پڑی ہے۔ ڈی پی او مر جائے، میت پڑی ہے۔ شاید عمران خان مر جائے، بھئی مرنا تو سب نہیں ہے نا، میں ویسے کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں کہے گا وزیر اعظم پڑھا، کہیں گے میت پڑی ہے۔ لیکن اگر کوئی حافظ مر جائے تو کوئی نہیں کہتا میت پڑی ہے، کہتے حافظ جی پڑھے ہیں۔ آپ خود مشاہدہ حال کو دیکھ لیں، تعامل الناس کو دیکھیں، حافظ جی ہے، کس کی میت لے کے جا رہے، کہیں گے حافظ جی ہے۔ جب قبر میں دفنایا جائے گا، وزیر اعظم کو کوئی نہیں کہتا یہ وزیر اعظم پڑھا ہے، لیکن جب حافظ کی قبر آتی کہتے حافظ جی پڑھے۔ کیوں؟ قرآن شناخت دیتا ہے، قرآن پہچان دیتا ہے۔ ان کو معمولی مت سمجھو، جو چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں، خدا کی قسم کل یہی لوگ ہوں گے، کائنات کا رب کہے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، انہی کو کہا جائے گا، انہی کے لیے یہ اعلان ہوگا۔ قرآن کو ٹائم دو۔ جن کو اللہ شرع صدر کر دے وہ تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا ہے،
اور اگر کوئی نہیں بناتا تو کم از کم ناظرہ ضرور پڑھائیں اپنے بچے کو. ناظرہ قرآن پاک تو ہر بچے کو پڑھائیں, ہر بچے کو. یاد رکھیے, ویسے تو علماء کرام محدثین نے یہ بتایا ہے نا کہ جو قرآن کا حافظ بچہ ہے اس کے والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا, لیکن حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کے اندر اس میں تخصیص ہی نہیں ہے, یہ عام ہے حدیث. تخصیص محدثین نے دیگر احادیث کی روشنی میں کی ہے. ویسے جو مضمون حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا قیامت والے دن اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا, چاہے حفظ پڑھایا چاہے ناظرہ پڑھایا. فرماتے تھے اس میں عموم ہے, تخصیص ہے ہی نہیں. جو حافظ ہے پھر ان کی اپنی ایک شان ہے, لیکن اگر حافظ نہیں بھی کوئی بن سکا تو وہ ناظرہ تو پڑھے. جب کوئی قرآن ناظرہ پڑھ کے ایک بار ختم کرتا ہے, حضور نے فرمایا, تحفہ حفاظ میں یہ حدیث مصنف لے کے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس ناظرہ پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے. بلکہ استاد محترم مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتم وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حافظ بھی ہیں نا, جب وہ منزل کی تیاری کریں تو وہ دیکھ کے پڑھا کریں کہ پڑھنے کا ثواب الگ ہو, دیکھنے کا ثواب الگ ہو. لالچ بھی تو کرنا چاہیے نا. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, یہ ہیں لالچ کی چیزیں جن میں لالچی کو لالچ کرنا چاہیے, لالچ بھی کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا جو قرآن کو دنیا میں ٹائم دے رہا ہے اسے حوض کوثر پہ اتنا ٹائم ملے گا, اور جو دنیا میں قرآن کو ٹائم نہیں دے رہا اس کا حوض کوثر سے منہ دوسری طرف پھیر دیا جائے گا, اور اس کو حوض کوثر نہیں ملے گا. جب تھک جائے گا تو آگے سے کیا کہے گا, لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, اللہ میری آنکھیں تو ہے مجھے حوض کوثر نظر کیوں نہیں آ رہا. قرآن پاک وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, ہم اسے قیامت والے دن اندھا اٹھائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے, اور حیران ہوگا, کہے گا میری آنکھیں تو ہیں, اللہ مجھے اندھا کیوں بنا دیا, میری نظریں کام کیوں نہیں کر رہی. میں کہا کرتا ہوں فرشتے دھکا دے کے کہیں گے تیری آنکھیں ہوتی تجھے قرآن نظر نہ آتا. خوش نصیب ہو جنہوں نے اپنے لخت جگر قرآن کے حوالے کیے ہیں, اور خوش نصیب ہو جنہوں نے اپنی حلال کی کمائی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پہ لگائی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے قرآن کی درسگاہ کے لیے زمین دی. میں کہتا ہوں یہ ان کے خلوص کی علامت ہے کہ وہاں پہ قرآن کے ذریعے سے اللہ نے آبادی پیدا کر دی, اور تم اہل علاقہ خوش نصیب ہو. یقین جانیے یہ بڑی بات ہے, تم جڑے ہو, مدرسہ آباد ہے, اب مدرسہ آباد ہے, اب تم بھی آباد ہو, تم بھی آباد ہو. علماء کی خدمت کیا کرو. میں تو چلو چھوٹا سا مولوی ہوں, ویسے بات کر رہا ہوں. میرا دادا جی مار شمیر صاحب رحمت اللہ علیہ وہ علماء کی بہت خدمت کیا کرتے تھے. سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ, علامہ دوست محمد قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ, اور مولانا عبدالستار توسی 3 دن جلسہ ہوا کرتا تھا. جہاں آج مدرسہ گلشن اہل بیت ہے یہاں پر 3 دن جلسہ ہوا کرتا تھا لگاتار. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے مار شمیر کے گھر میں اس کے بیٹے کو حافظ بھی بنایا, عالم بھی بنایا. مولانا مختار سیال شہید رحمت اللہ علیہ, اللہ نے حافظ بھی بنا دیا, عالم بھی بنا دیا. اب میری فیملی کے ہر گھر میں 3 4 حافظ ہیں. آپ علماء کی خدمت کرو گے, اللہ دین تمہارے گھروں میں داخل کرے گا, تمہاری نسلوں میں دین داخل ہوگا, تمہاری نسلیں قرآن کی حافظ بنیں گی. اور جب کل قیامت والے دن تم اٹھو گے تمہارے نامہ اعمال میں حفظ قرآن, تلاوت قرآن, تدریس, تعلیم قرآن کے جب یہ خزانے ہوں گے حیران ہو جاؤ گے, اتنا تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا, کہاں سے آیا. بتایا جائے گا تیرا پوتا حافظ تھا, تیرا پڑپوتا حافظ تھا, ان کے شاگرد حافظ تھے, وہ پڑھتے رہے, تیری نسل میں قرآن جاری رہا, اور اس کا ثواب جس طرح ان کو ملا تیرے کھاتے میں بھی اکٹھا ہوتا رہا. دعا کرو اللہ ہماری نسلوں میں قرآن جاری رکھے. تم خوش نصیب ہو, تم قرآن کی محفل میں اکٹھے ہوئے بیٹھے ہو, اور ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہوئے بندے کو اللہ سے اپنی باتیں بھی منوا لینی چاہیے. جہاں قرآن کی بات ہو رہی ہو اللہ کہتا ہے وہاں میری رحمت عروج پہ ہوتے, الرحمن علم القرآن,
جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہاں رحمان اپنی پوری رحمت سمیت موجود ہوتا ہے. اہل علم موجود ہیں، وہ جانتے ہیں رحیم فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کے وزن میں تسلسل ہوتا ہے کہ رحمت کا دریا، رحیم کا معنی رحمت کا دریا جو مسلسل بہ رہا ہے، اور رحمان کے اندر شدت ہوتی ہے. اس کے اندر شدت کی وجہ سے جیسے عطشان کا معنی بہت زیادہ پیاسا، غضبان کا معنی بہت زیادہ غصے، اسی طرح رحمان کا معنی رحمت والا نہیں، بہت زیادہ رحمت والا. چونکہ رحمان اس سمندر کو کہا جاتا ہے جس میں رحمت کی تلاطم خیز موجیں ہوں. کائنات کا رب کہتے ہیں جہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہاں میری رحمت دریا بن کے نہیں سمندر بن کے آتی ہے. آپ خوش نصیب لوگ ہو جنہوں نے قرآن پاک کے لیے عشر کے دانے لکھوائے ہیں، ان کو مبارک ہو. جنہوں نے نہیں لکھوائے وہ فکر کریں کیوں نہیں لکھوائے. حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے کس کی کمائی حلال کی ہے، کس کی کمائی حرام کی ہے. مریدوں نے کہا حضرت آپ کوئی عالم الغیب ہے؟ فرمایا نہیں، عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے. عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے. میں تو مصرف دیکھ لیتا ہوں کہ اگر حرام پہ خرچ ہو رہا ہے تو اس نے کمایا بھی حرام سے ہوگا، اور حلال پہ خرچ ہو رہا ہے تو اس نے کمایا بھی حلال سے ہوگا. آپ دیکھیں نا، چھابڑی اٹھانے والا بھلا مجرا دیکھتا ہے؟ ریڑی لگانے والا مجروں پہ پیسے پھینکتا ہے؟ جو سارا دن کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، حلال راستوں سے کما رہا ہے، وہ کبھی بھی کنجروں کے اوپر پیسہ نہیں پھینکے گا. وہ حلال کی کمائی سے بچوں پہ لگائے گا، کہ بچوں پہ لگانا بھی خدا کو خوش کرنا ہوتا ہے. بیوی پہ خرچ کرے گا، بچوں پہ خرچ کرے گا، رشتہ داروں پہ خرچ کرے گا، مسکینوں پہ خرچ کرے گا، مہمانوں پہ خرچ کرے گا، مسافروں پہ خرچ کرے گا. اور اس کی کمائی قرآن پڑھنے والوں پہ لگے گی، قرآن پڑھانے والوں پر لگے گی. جو حلال کماتا ہے اور جو حرام کماتا ہے، کبھی اس کے پیسے شراب پہ لگ رہے ہیں، کبھی رشوت پہ لگ رہے ہیں، کبھی جو ہے ہسپتالوں میں لگ رہے ہیں، کبھی کہیں لگ رہے ہیں، کبھی کہیں لگ رہے ہیں. وہ ادھر ہی لگا رہے ہیں، کنجروں پہ پیسے لگا رہے ہیں. جن کے پیسے اللہ نے قرآن کے لائق سمجھے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کی کمائی کو اپنے قرآن کے قابل سمجھا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت سے مانگتے رہو کہ اللہ ہماری نسلوں میں قرآن جاری فرمائے. قرآن کی خدمت کوئی عام بات نہیں ہے. سامعین محترم، تو اللہ رب العزت نے کرم کیا، فرمایا بے شک ہم ہی نے نازل کیا اس قرآن کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اگلی اور آخری بات، یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرنے والا ہوں. مولانا اسماعیل سلفی صاحب تشریف فرمائے، ان کو بھی میں نے کافی دیر بٹھائے رکھا، ادھر بھی اور حلقہ میں بھی گھمایا ہے. ان کے پاس 1 اپریل کو انشاءاللہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں جامع مسجد محمدی اہل حدیث میں. انشاءاللہ العزیز دین کی نسبت سے وہاں بھی آپ سے ملاقات ہوگی 1 اپریل کو مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب کے پاس. سامعین محترم، آخری بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک، تو جب اللہ نے قرآن اتارا تھا تو کتاب کی شکل میں اتارا تھا؟ یقیناً نہیں، کلام کی صورت میں آیا تھا. کلام بن کر لکھا ہوا نہیں آیا کہ بالکل کتابی شکل میں 30 پارے لکھے لکھائے آگے. نہیں، تھوڑا تھوڑا اترا ہے اور کلام کی شکل میں اترا ہے. جب اللہ نے بھیجا کلام تھا، جبریل لے کے آئے کلام تھا، جب نبی کے سینے پہ اترا کلام تھا، جب نبی نے پڑھ کے سنایا کلام تھا، جب نبی نے صحابہ کو لکھوایا پھر یہ کتاب ہو گیا. نہیں سمجھے؟ جب امیر معاویہ نے لکھا، میں کہتا ہوں امیر معاویہ کے لیے ہمیں دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں، وہ کاتب وحی ہے، نبی کے صحابی ہے، خال المسلمین ہے. ہمیں دلیلیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم بار بار دلیلیں دیتے رہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ رب امیر معاویہ کے لکھے ہوئے کی تصدیق کر رہا ہے. سبحان اللہ. جب رب نے بھیجا کلام تھا، جبریل لے کے آئے کلام تھا، نبی کے سینے پہ اترا کلام تھا، مصطفیٰ علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا
کلام تھا. جب کاتبین وحی صحابہ کرام نے نبی کے حکم سے لکھا، اب یہ کلام بھی ہے، کتاب بھی ہے. اب رب کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ الف لام میم ذالک الکلام لا ریب فیہ، جو میں کلام بھیج رہا ہوں اس میں کوئی شک. لیکن رب نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب، جو صحابہ نے لکھا ہے نا اس میں کوئی شک نہیں. نہیں سمجھے؟ دنیا میں بسنے والے لوگوں کہیں بھی شک کر سکتے ہو، لیکن جو صحابہ نے لکھا ہے اس میں شک نہ کرنا. رب کہہ رہا ہے کہ جب مجھے شک نہیں تو تجھے کیوں شک ہے؟ رب کہہ رہا ہے لا ریب فی، کوئی شک کس میں؟ صحابہ کے لکھے ہوئے میں. صحابہ کے لکھے ہوئے میں کوئی شک نہیں. جب رب کو معاویہ کے لکھے ہوئے قرآن پہ کوئی شک نہیں تو ہمیں کیوں شک ہو؟ ہمیں نہ معاویہ پہ شک ہے نہ لکھے ہوئے اس قرآن پہ شک ہے. معاویہ بھی زندہ باد، قرآن بھی زندہ باد. آپ لوگ دائیں بائیں سن سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اپنا مائنڈ غلط نہ کیا کریں. بہت بڑے صحابی ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں. حضور نے فرمایا ان کی بہن سیدہ ام حبیبہ حضور کی زوجیں. حضور نے دعا دی ہے ان کو، اللہ معلم الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ امیر معاویہ کو قرآن کا علم دے، اس کو اصول حکمرانی کا علم دے، اور اسے جہنم کی آگ سے بچا. او جی نہیں، معاویہ کا بیٹا یزید جو ہے، او جی یزید، میں کہا پھر نوح کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، نوح کو گالی دو گے؟ کیا خیال ہے؟ رب کی مرضی. لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا. ابو جہل کو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم اہلک فرعون ھذہ الامۃ ابا جہل، اللہ اس امت کے فرعون ابو جہل کو ہلاک کر. حضور نے کہا اسی ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ صحابی رسول بھی ہے، رضی اللہ بھی ہے، جنت کا حقدار بھی ہے. اب کیا کہو گے؟ لے جی ابو جہل دے بیٹے نو سی صحابی مان لوی ہے، یوں کہہ سکتے ہو؟ کہو گے ایمان فارغ؟ بھئی رب کی مرضی. قریشی تھے نہیں آنے دیے، ہاشمی تھے نہیں آنے دیے، قریبی تھے نہیں آنے دیے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ان کو نہیں آنے دیا. اور جن کو چاہا کسی کو روم سے اٹھایا نبی کے قدموں میں، کسی کو فارس سے بلایا نبی کے قدموں میں، کسی کو حبشہ سے لیا نبی کے قدموں میں، ان کو سمیٹ کے بنو غفار سے نبی کے قدموں میں، سب کو نبی کے قدموں میں بٹھا کے بتایا یہاں وہی آتے ہیں جن کو اللہ نبی کے لائق سمجھتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت پیر جی نے فرمایا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں کسی چوراہے پہ بیٹھ جاؤں، کسی چوک پہ بیٹھ جاؤں، وہاں سے امیر معاویہ کا لشکر گزرے، اس کی سواریوں کی جو وجہ سے دھول اڑتی ہے میرے جسم پہ پڑ جائے، میں سمجھوں گا اللہ نے میری بخشش کا اعلان کر دیا ہے. اے اہل ایمان، صحابہ ہی ہیں، ان کے بارے میں دل میلا نہ کرنا. ان کو جو مقام عزت رتبہ اللہ رسول نے دینا تھا ان کو تسلیم کرتے ہیں، نبی کا بھی احترام کرتے ہیں، نبی کی نسبت کا بھی احترام کرتے ہیں. باقی حضرت امیر معاویہ کی شان بولنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم حضرت علی کی شان گھٹا رہے ہیں. اب کوئی کہے کہ اسلم آیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ اکرم نہیں آیا، ہو سکتا ہے اسلم بھی آیا ہو، اکرم بھی آیا ہو. بتانے والا ایک کی بات کر گیا ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کی نفی ہو گئی. جب میں کہہ رہا ہوں امیر معاویہ شان والا ہے، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ حضرت علی شان والے نہیں. حضرت علی امیر معاویہ سے بھی زیادہ شان والے ہیں، ان سے بھی زیادہ شان والے ہیں. حضرت علی کا اپنا شان ہے، ان کا مقابلہ ہی نہیں. ہم حضرت علی کے بھی غلام ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بھی غلام ہیں، نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، نبی کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں، نبی کے یارانے کے بھی غلام ہیں، ہم نبی کے گھرانے کے بھی غلام ہیں. ہم شان گھٹا سکتے بھی نہیں اور گھٹانے والے بھی نہیں. میں کہا کرتا ہوں اللہ مجھے کلمے پہ موت نہ دے اگر اس دل میں رتی برابر بھی اہل بیت کی دشمنی ہو.
रत्ती बराबर भी। ये नहीं कि जुबान से और कह दें, दिल से और कह दें, ऐसी बात नहीं। हमें हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने हमें यही बताया है कि नबी के दर वालों की भी इज्जत करते रहें, नबी के घर वालों की इज्जत भी करते रहें, नबी के यराने की इज्जत भी करते रहें, हम नबी के घराने की इज्जत भी करते रहें। यही हमें पढ़ाया गया है और यही हमें बताया गया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे ईमान की मेराज है, हमारे ईमान की। तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला ने इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं जब हुजूर ज़हरी तौर पर इस दुनिया में मौजूद थे, हमें हुजूर बता देते थे कि मैं महफिल में फलां बंदा जो है ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ता है, उसका दिल मुसलमान नहीं, वो मुनाफिक है। जब हुजूर रोजा में आराम फरमा हुए, हमें पता नहीं चलता था कि कौन कौन सा बंदा मुनाफिक आया बैठा है। फिर जब हमने अपनी महफिल में से मुनाफिकों का पता लगाना होता, हजरत अबू सईद खुदरी साहबी रसूल फरमाते हैं हम अपनी महफिल में जिक्र अली किया करते थे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। फिर लोगों का चेहरा देखते थे, चेहरों की रंगत बताती थी कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। हम हजरत अली को अपने ईमान की मेराज कहते हैं, कहते नहीं कहते? हम उनको अपने ईमान की मेराज कहते हैं। नारे तकबीर, अज़मत कुरान, अज़मत सहाबा, अज़मत अमीर मुआविया, अज़मत अली। और इस आखिर में यहाँ पे ये भी कहता जाऊं, मुल्क में खलबली मची हुई है, हलचल मची हुई है, सियासी मामलात उरूज पर हैं। ऐसे मौका पर जमहूरी फैसले जो भी हों वो बाद की बात है, लेकिन इस स्टेज से मैं अपनी आवाज़ और अपना एहतजाज ये नोट करवाना चाहूँगा और कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुम को यकीन दिलाना चाहूँगा कि हम आपके साथ हैं। किसी भी ओल फोल बकने वाले फजूल बंदे की वजह से हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आपको मौलाना कहने के लिए हम जैसे टोपी दाढ़ी पगड़ी वाले काफ़ी हैं। किसी शराबी और किसी बदमाश बंदे के मुंह से हम आपको मौलाना कहलवाना भी नहीं चाहते। आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आपके साथ रहकर इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क के इस्तेहकाम और इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर जो एक आलिम दीन का किरदार होना चाहिए, उस हवाले से हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप अपने आप को अकेला मत समझें। पूरी उम्मत मुस्लिमा का हर गैरतमंद बंदा नजरिया पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, गलबे इस्लाम के लिए आपके साथ है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके साथ रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामियो नासिर हो। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। हर रोज़ बदलते हैं देखो कुफार की पूजा के मरकज, मुस्लिम का मगर किबला काबा, ईमान न बदला जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।